آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ میرے بھی 3 محراب مکمل ہو چکی ہیں۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس کو دار العمل کہا جاتا ہے۔ آپ کو جتنے بھی عمل کرنا ہے آپ نے اتنے عمل دنیا میں کر لیے۔ آپ کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ بندے جس طرح کے نماز پڑھا کرتا تھا دنیا میں اس طریقے سے تو یہاں پر بھی نماز پڑھ، یا اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اے بندے جس طریقے سے تو دنیا میں روزے رکھا کرتا تھا اس طریقے سے تو یہاں پر بھی روزے رکھ، نہ یہ کہے گا کہ اے بندے جس طریقے سے تو دنیا میں زکات دیا کرتا تھا اس طریقے سے یہاں پر بھی زکات دے۔ لیکن یہ رب کائنات یہ ضرور کہے گا کہ اے بندے جس طریقے سے تو تلاوت کیا کرتا تھا دنیا میں، جس طریقے سے تو قرآن مجید کو دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس طریقے سے یہاں پر دنیا میں پڑھ فرمایا اے بندے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا۔ جب بندہ قرآن مجید تلاوت کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کا جنت میں درجہ بلند سے بلند فرماتا رہے گا اور کہے گا جب تک تو تلاوت کرتا رہے گا، جتنی آیتیں تو پڑھتا رہے گا اتنا جنت میں آگے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن جب وہ جنت میں رک جائے گا، جب وہ قیامت کے دن قرآن مجید جس جگہ کو ختم کر دے گا پڑھنا، اللہ رب العزت اسی جگہ پہ اس کا درجہ بلند فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے زیادہ کس کا درجہ بلند ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ سب سے بلند جو درجہ تھا وہ کسی آقا نے قرآن مجید تلاوت کرنے والے کا تھا۔ یہ قرآن مجید کی شان فرمایا گیا، قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ اس کو جو ہے وہاں پر جو قرآن مجید تلاوت کروائی جائے گی۔ جب انسان ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرتا ہے اور جب اپنے باپ کے آگے چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈگری کس کام کی، جو اپنے باپ کی عزت نہ کروا سکے، یا پھر وہ انجینئر کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ڈگری کس کام کی، جو اپنے باپ کی عزت نہ کرا سکے۔ جب وہ آدمی ڈگری حاصل کرتا ہے یا پولیس کی ڈگری حاصل کرتا ہے، حالانکہ کسی چیز کی وہ دنیاوی ڈگری حاصل کرتا ہے تو دنیا یہی کہتی ہے یہ ڈگری کس کام کی جو باپ کی عزت نہ کرا سکے۔ لیکن جب بیٹا وہ حافظ قرآن بنتا ہے تو باپ کے آگے آگے چلتا ہے، لیکن دنیا یہ بات نہیں بولتی ہے۔ لیکن جب باپ مسجد میں جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں پیچھے اس بیٹے کے، نہ وہ یہ کہتا ہے میں پیچھے اپنے بیٹے کے، بلکہ وہ کہتا ہے میں پیچھے ایک مسلمان کے۔ اللہ یہ ایک حافظ قرآن، یہ قرآن مجید کی شان۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مومنوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ جب اس کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جب حضور وہاں پہ عبادت کرنے کے جایا کرتے تھے وہیں پر نازل ہوئی تھی۔ اور جو آخری آیت نازل ہوئی تھی اس میں اختلاف ہے، بہت سے علماء کہتے ہیں وہ جو آخری آیت تھی وہ اذا جاء نصر اللہ تھی، اور بہت سے علماء کہتے ہیں آخری آیت الیوم اکملت دینکم تھی۔ اور یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس کی طرح آج تک کوئی کتاب نہ لا سکا تھا، نہ لا سکا ہے اور تا قیامت تک نہ لا سکے گا۔ تو رب نے چیلنج کیا تھا جب مکہ والوں کو یہ فرمان کہا تھا، جب اللہ رب العزت نے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے کہ جب لوگوں نے انکار کر دیا تھا تو اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا تھا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن کی طرح کوئی تم کتاب لا دیجئے۔ اس زمانہ بیت گیا کوئی کتاب نہ لا سکے، فرمایا اگر کان بعض الناس ظہیرا، سب جنات، دنیا کے جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سارے لوگ مل کر کے قرآن جیسی کتاب لا لیں، یہ کوئی نہ لا سکا۔ یہ میرے رب کی کتاب ہے،
جن کا شعر سب سے اچھا ہوا کرتا تھا، ان کا شعر 1 سال کے لیے مکے پر لٹکا دیا جاتا تھا، لیکن ایسا ہوتا رہا۔ لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعر لکھا، وہ شعر لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر، اور مکے کی دیوار پر لٹکا دیا۔ کہا ایسا کوئی اس سے اچھا کوئی شعر لا کر کے دکھائے۔ اب پتہ یہ لگا کہ بہت سے بہت بڑے بڑے شاعر کو لے کر آئے، جہاں اس سے بڑا کوئی شعر لا دیجیے۔ شاعر نے جواب دیا ما ھذا الا قول البشر، کہ کسی انسان کا شعر نہیں بتا رہا، بلکہ رب العزت کائنات کا شعر ہے۔ یہ قرآن مجید کی شان جو آج ہمارے آقا صاحب نے مکمل کیا ہے حافظ شریف۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک بہت اہم کتاب ہے جس کو ہم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے سے ہم کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میرے کہنے کے افراد اللہ کو معاف فرمائے۔